الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم لخمسة عطفي بها حق الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة اور تم خان بھی ہو افغان بھی ہو سبھی کچھ ہو سچ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ زبان پڑھ لیا لا الہ تو کیا حاصل، یعنی زبان پڑھ لیا کلمہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں، ساری حمد و ثنا اس خالق اکبر کے لیے کہ جس رب نے ساری کائنات کو وجود بخشی، لاکھوں درود کروڑوں سلام اس محبوب رب العالمین کے لیے کہ جس کی زندگی، جس کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اب میں بغیر کسی تمہید کے اپنی موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ہر ایک کے دو جز، دو پہلو پائے جاتے ہیں۔ ایک اس کی حقیقت ہوا کرتی ہے اور ایک اس کی صورت ہوا کرتی ہے۔ چیزوں کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک صورت اور ایک حقیقت۔ اب صورت تو ہمیں نظر آ جاتی ہے لیکن حقیقت ہر کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ جیسے بلب ہوتا ہے تو یہ تو نظر آ رہا ہے، گول گول ہے، وہ ہمیں اس کی صورت نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر جو حقیقت ہے، اس کا کرنٹ، اس کی روشنی، وہ ہمیں محسوس تو ہو رہا ہے لیکن نظر نہیں آتا کہ یہ کرنٹ ہوتا کیسے ہے۔ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری حقیقت نہیں ہے، یہ ہماری صورت ہے کہ جسم ہے، گوشت پوست، کھال ہڈی اور چمڑے کا ایک سانچہ ہے، ایک جسم ہے، لیکن حقیقت اس کے اندر روح ہے، جبکہ آپ ہماری حقیقت دیکھ ہی نہیں سکتے۔ حقیقت جسم کے اندر روح ہے۔ اگر مثال دیا جائے تو بہت ساری چیزیں مثال پر آج مل جائیں گی، لیکن آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرمان کو سنتے ہیں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی بنیاد، ایمان کی اساس 4 چیزوں پر۔ میں نے اسلام کی بنیاد نہیں کہا ہے، ایمان کی بنیاد کہا ہے۔ اسلام کی بنیاد تو 5 چیزوں پر ہے، لیکن ایمان کی بنیاد 4 چیزوں پر۔ کس نے بیان کیا؟ حضرت علی نے، اور فرماتے ہیں کہ جب تک تم اپنے اندر وہ 4 چیزیں نہیں پیدا کرو گے، ایمان کی حقیقت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ تمہارا دل حقیقی ایمان سے لبریز نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے اندر وہ 4 چیزیں نہ پیدا کرو۔ اب وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ نمبر 1 پر ہے صبر۔ یاد کریں، نمبر 1 صبر، نمبر 2 یقین، اور تیسرے نمبر پر مجاہدہ، اور چوتھے نمبر پر عدل ہے۔ صبر، یقین، مجاہدہ اور عدل۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تم حقیقت ایمان سے اپنے دل کو لبریز کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر یہ 4 چیزیں پیدا کرو۔ سب سے پہلے ہے صبر۔ اب صبر کسے کہتے ہیں؟ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں ستا رہا ہو، ہم اسے برداشت کریں، یہ صبر ہے۔ کوئی ہم پر ظلم کرے، ہم اسے برداشت کرتے رہیں، یہ صبر کہلاتا ہے۔ لیکن سنو، حضرت علی یہاں پر صبر کے کچھ اور معنی لے کر کے آئے۔ حضرت علی یہاں کہنا چاہتے ہیں صبر کے معنی ہے جم جانا، صبر کے معنی ٹھہرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ اے لوگوں، تم ان کی صحبت میں جا کر جم جاؤ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کیا کرتے ہیں۔ آج ہم ان لوگوں کے صحبت میں جا کر جمتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم تو اللہ والوں کے در پر جب گئے تو بس یوں بوسا لیا اور واپس آ گئے، لیکن نہیں، ہم اللہ والوں کے صحبت میں جا کر کے جم جائیں، ٹھہر جائیں۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ درے نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ درے نبی سے پر جا کے بھاگ آؤں گا، درے نبی پر پڑا رہوں گا۔ پڑا رہوں گا کب تک؟ اس وقت تک پڑے رہو اللہ والوں کی صحبت میں جب تک جو یقین، جو ایمان ان کے سینے میں موجود ہے وہ ادھر سے ٹرانسفر ہو کر کے تمہارے سینے میں نہ آ جائے، تب تک ان کی صحبت اختیار کرتے رہو۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اللہ والوں کو تلاش کریں، کون نیک لوگ ہیں، کون پرہیزگار لوگ ہیں جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، جو ہر وقت اللہ کی یاد میں اپنے دل کو محو رکھتے ہیں۔ ہم انہیں تلاش کریں، پھر ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ جب ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان کے پاس ہوں گے، وہ کچھ بھی نہ بولیں گے، لیکن جو یقین، جو ایمان ان کے سینے میں ہے، جب ہم ان کی صحبت اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ یقین، وہ ایمان ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ 24واں پارہ میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ آج ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں نا؟ رب کے معنی کیا ہے؟ رب کے معنی پالنے والا، رب کے معنی پالنے والا۔ آج ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں لیکن یقین نہیں کرتے۔
ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہمارا پالن ہار وہی ہے، ہمیں وہی پالے گا۔ اگر یقین ہوتا تو پھر آج جو ایک نعرہ لگایا جاتا ہے ہم دو ہمارے دو، یہ نعرہ نہیں لگتا، سنا ہوگا آپ نے یہ نعرہ۔ کھلانے والا، ہمیں پالنے والا تو ہمیں ہمارا رب ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں وہ یقین پیدا کرو کہ وہ ہمارا پالن ہار ہے، ہر حال میں وہ ہمیں کھلائے گا، کبھی بھوکا نہیں رکھے گا۔ تو جب تم نے اپنے اللہ کو اپنا رب بنا لیا ہے، اپنے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے کہ وہ ہمیں پالنے والا ہے، تو پھر کاہے کو حرام دروازے پر جانا، حرام کمائی کی طرف کیوں اپنے قدم کو بڑھاتے؟ اور دیکھو، اگر جس نے اپنے رب کو، اپنے اللہ کو رب مان لیا اور اس بات پر وہ جمے رہ گئے، اس بات پر وہ ڈٹے رہ گئے، ثم استقاموا، تو اب اس کے لیے ہوگا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ کون؟ جس نے یقین کر لیا کہ ہمارا وہ رب ہے، ہمیں پالے گا، ہمیں کھلائے گا، بھوکا نہیں رکھے گا، تو اس کے لیے فرشتے نازل ہوں گے اور کیا کریں گے؟ آ کر کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، بلکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، بلکہ اس نعمت کے لیے خوشی مناؤ، اس جنت کے لیے خوشی مناؤ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا۔ فرشتے کہیں گے خوف نہ کرو، غم نہ کرو، یہ ٹکلا، یہ یوگی مودی تمہارا کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ کون کہیں گے؟ فرشتے تم سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو بتائیے جن کے دوست فرشتے ہو جائیں، جن کے دوست فرشتے ہو جائیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو پھر اسے کسی چیز کا خوف اور ڈر رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی صحبت میں جا کر جم جاؤ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا، اگر تم اپنے دل کو حقیقت ایمان سے لبریز کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر یہ صفت یعنی صبر اختیار کرو۔ اور دوسرا ہے یقین۔ آدمی جمے گا کب؟ جب یقین ہوگا تب جمے گا کسی بات پر۔ آج ہم اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات پر جمتے نہیں ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمیں آج اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات پر یقین نہیں رہا، اور جب یقین ہو جائے گا تو ہم اس کی باتوں پر بالکل جم جائیں گے، ٹھہر جائیں گے۔ دیکھیں، آپ اگر کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو یہ یقین ہے 100 کے 100% کہ اس بزنس میں مجھے کامیابی ملے گی ہی ملے گی، تو پھر اگر ایک دن نقصان ہو جائے تو کیا آپ چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ مجھے کامیابی ملے گی تو برداشت کر رہے ہیں۔ ایک دن نقصان ہوا برداشت کر رہے ہیں، دوسرے دن نقصان ہوا پھر برداشت، تیسرے دن برداشت، نقصان ہو رہا ہے برداشت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ مجھے اس بزنس میں کامیابی حاصل ہوگی، ایک نہ ایک دن میں کامیاب ہوں گا، تو آپ کو یقین ہے تو آپ جمے رہ گئے۔ لیکن اگر دل میں ذرا سا بھی دل شفتر رہا، دل دھک دھکایا کہ پتہ نہیں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، تو بس آپ کا دل تو یہی کہتا ہے کہ آج پہلا دن ہے، 1000 نقصان ہوا ہے، چھوڑو اس کام کو، چلو دوسرا کام تلاش کرتے ہیں۔ آج ایک ہی 1000 نقصان ہوا ہے، کل کہیں 2 لاکھ کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو آپ اس بزنس میں کب ٹکتے ہیں؟ جب آپ کو یقین ہوتا ہے۔ اسی طرح سے
آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین کر لیں تو پھر آپ ٹھہر جائیں گے، جم جائیں گے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں۔ حضرت عمار کی نظروں کے سامنے ابو جہل نے ان کے والدین کو، ان کے ماں باپ کو شہید کیا، اور دردناک شہادت، دردناک شہادت۔ حضرت عمار کو ایک پلر میں باندھا، ایک کھمبے میں باندھا، اور حضرت یاسر کو ایک کھمبے میں باندھا، اور ان کی ماں حضرت سمیہ کو زمین پر باندھ کر کے لٹا دیا۔ باپ اور بیٹے کھمبے سے بندھے ہوئے اور ماں زمین پر بندھی ہوئی لیٹی ہے۔ اب ابو جہل پہنچا، ہاتھ میں خنجر ہے، اور اس نے کہا اے سمیہ، یہ سمیہ کون ہے؟ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت کا نام حضرت سمیہ ہے۔ سب سے پہلے اسلام میں شہادت انہی کو حاصل ہوئی، حضرت سمیہ کو۔ حضرت سمیہ کے پاس ابو جہل پہنچا اور کہنے لگا کہ اے سمیہ، تم یہ کہہ دو کہ محمد کا خدا معاذ اللہ رب العالمین جھوٹا ہے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ بہت جد و جہد کی، لیکن حضرت سمیہ نے نہیں کہا۔ کیا کہلوا رہا تھا کہ کہو محمد کا خدا جھوٹا ہے۔ جب تنگ آ گیا، نہ کہلوا سکا، تو پھر کہا کہ اچھا یہی کہہ دو کہ ہمارا خدا بھی سچا ہے۔ چلو محمد کا خدا سچا ہے، لیکن ہمارا بھی خدا سچا ہے۔ جس خدا 360 خداؤں کی میں پوجا کرتا ہوں، ان کی عبادت کرتا ہوں، کہہ دو کہ وہ بھی سچے ہیں۔ جس طرح محمد کا خدا سچا ہے، اسی طرح ہمارے خدا بھی سچے ہیں۔ جب حضرت سمیہ نے اتنا سنا تو حضرت سمیہ نے ابو جہل کے منہ پر تھوک دیا۔ اب اسے اور غصہ آ گیا ابو جہل کو۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، اس نے وہ خنجر حضرت سمیہ کی شرمگاہ پر مار دیا اور آپ شہید ہو گئی۔ اس کے بعد وہاں سے پلٹا، حضرت یاسر عمار کے والد گرامی کھمبے کے پیچھے رسی لے کر کے گیا اور گلا کس کر کے کھینچ دیا۔ آپ کی آنکھ اور زبان باہر آ گئی، آپ شہید ہو گئے۔ ذرا سوچئے کہ جس باپ بیٹے کے سامنے باپ اور ماں کا قتل کیا گیا ہو، انہیں شہید کیا گیا ہو، کتنا تڑپے ہوں گے حضرت عمار۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عمار صبر کرو۔ نبی نے فرمایا، کس سے؟ حضرت عمار سے فرمایا اے عمار صبر کرو، ان قریب میں تمہارے باپ یاسر کو اور تمہاری ماں سمیہ کو جنت کے باغات میں ٹہلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ جب حضرت عمار نے یہ سنا تو انہوں نے صبر کیا اور وہ جم گئے۔ کیوں جم گئے؟ کیونکہ انہیں حضور کی باتوں پر یقین تھا، حضور کی باتوں پر یقین ہو گیا کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ سچ ہے، حقیقت۔ وہ ٹھہر گئے، جم گئے، حضور کی باتوں پر یقین کر لیا۔ تو آپ اللہ اور اس کی باتوں پر جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات آپ تک پہنچے تو آپ اسے یقین کریں اور اپنے دل میں ٹھان لیں کہ یہی حقیقت ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ تم اگر لذت ایمان سے اپنے دل کو لبریز کرنا چاہتے ہو تو اپنے دل میں صبر پیدا کرو اور یقین پیدا کرو۔